ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے آج پارلیمنٹ میں 2024-25 کا عبوری بجٹ پیش کیا۔ حکومت نے ٹیکس سلیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 57 منٹ کی بجٹ تقریر میں سیتا رمن نے مودی حکومت کے 10 سال کی کامیابی کو شمار کیا۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد روایتی پریس کانفرنس کے خطاب میں وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ مودی حکومت کی دوسری میعاد کا یہ آخری بجٹ ملکی معیشت کو آگے کی راہ دکھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2047 میں بھارت ایک ترقی یافتہ ملک ہوگا اور یہ بجٹ حکومت کے ترقیاتی وعدوں سے بھی آگے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بجٹ پر اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ یہ عبوری بجٹ ایک جامع اور اختراعی بجٹ ہے جو ترقی یافتہ بھارت کے چاروں ستونوں نوجوان، غریب، خواتین اور کسانوں کو بااختیار بنائے گا۔ اپوزیشن جماعتوں نے مودی حکومت کے عبوری بجٹ کو مایوس کن قرار دیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے کہا کہ تشویشناک بات یہ ہے کہ 18 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ خسارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کے لیے قرض لے رہی ہے اور یہ گنتی اگلے سال بڑھنے والی ہے۔ ریاست سے مرکزی علاقے میں تبدیل کیے گئے جموں کشمیر کا مسلسل 5واں بجٹ بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ مالی سال 2024-25 کے لیے 37,277.74 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کا غالب حصہ وسائل کے تفاوت کو پورا کرے گا۔ گیان واپی مسجد کمیٹی نے ڈسٹرکٹ جج کے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جس میں ہندو فریق کو مسجد کے سیل شدہ تہخانے کے اندر پوجا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ سے راحت نہ ملنے پر مسجد کی انتظامی کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ گیان واپی مسجد کے تہخانے میں عدالت کی جانب سے پوجا کی اجازت دینے پر MIM سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ پوجا کی اجازت دینا عبادت گاہوں سے متعلق تحفظ فراہم کرنے والے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جھارکھنڈ میں ED نے مستعفی شدہ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو PMLA کورٹ میں پیش کیا۔ عدالت نے ED کی ریمانڈ کی درخواست منظور نہیں کی اور انہیں عدالتی حراست میں جیل بھیج دیا۔ ہیمنت سورین نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جس پر جمعہ کو سماعت ہوگی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بدترین مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ شمالی غزہ کے ایک اسکول سے ہاتھ پاؤں بدھی 30 سے زائد لاشیں اجتماعی قبر سے برآمد کی گئی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے فلسطینیوں کے قتل عام کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق 118 دنوں سے جاری جنگ میں جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 27,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جس میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ جمعہ سے وشاکھاپٹنم میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ نے پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی نژاد اسپنر شعیب بشیر اس ٹیسٹ میچ میں ڈیبو کریں گے۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔